چودھری نثار جو ان کے بہت قریب تھے اس وقت، جو وزیر داخلہ بھی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے کا جو اصل میں فیصلہ تھا، وہ ان کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی تھی جنرل مشرف سے مری میں، اس کے بعد ہوا تھا، اور انہوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا تھا کہ آپ ان کو بنا دیں، ورنہ سینیورٹی پہ اس وقت جنرل علی قلی خان تھے۔ اگر ایک نیچرل پروسیس میں آرمی چیف بنتے تو شاید علی قلی خان جو ہے وہ بنتے۔ دیکھیے ان کا ظاہر ہے لیٹ 70s یا ارلی 80s کہہ سکتے ہیں ہم، وہ ایک کسی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتے تھے، وہ ایک کاروباری فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کے والد میاں شریف جو ہے، ان کی اتفاق انڈسٹری ہوتی تھی، اس میں وہ فائنانس لک آفٹر کرتے تھے۔ ظاہر ہے تو پولیٹکس سے ان کا ایز سچ نہ ان کی فیملی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا پولیٹکس میں، ماں سے باعث کے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں انڈسٹریز نیشنلائز ہوئی تو اس میں ان کی انڈسٹری بھی نیشنلائز ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیٹکس میں ایز سچ میاں شریف نے کبھی بھی حصہ نہیں دیا۔ لیکن جب 77 میں ماشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، کچھ ٹرائل سے پہلے جنرل ضیاء الحق اکتوبر میں الیکشن کرانا چاہتے تھے 77 میں، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ اگر الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی دوبارہ جیت جائے گی۔ اس کے بعد 79 میں ایک اٹیمپٹ ہوئی کہ الیکشن دوبارہ ہونے ہیں، لیکن پھر پوسٹ پون ہو گئے، اور پھر لمبے عرصے کے لیے پوسٹ پون ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو جنرل ضیاء کا پولیٹیکل پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لمبی مدت کے لیے جو ہے سربراہ رہیں گے، لیکن انہیں کچھ سیاسی چہروں کی ضرورت تھی، خاص طور پہ پنجاب میں، اور کیونکہ پنجاب میں بھٹو کا بہت زیادہ اثر تھا، پیپلز پارٹی پنجاب سے ہی بلانگ کرتی تھی، یعنی پنجاب میں ہی بنائی گئی تھی، کیونکہ اس کا بھٹو صاحب کا بیس تو سندھ تھا، لیکن ان کا پولیٹیکل بیس جو تھا وہ ہمیشہ سے پنجاب رہا۔ پنجاب میں آلٹرنیٹ پھر ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا جنرل ضیاء الحق کو، تو انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کے ذریعے پولیٹکس میں میاں شریف کیونکہ کشمیری تھے، اور پنجاب کی پولیٹکس میں آرائیں، کشمیری، جاٹ، یہ جو برادریاں ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، اور جنرل ضیاء الحق خود بھی آرائیں تھے، لیکن انہوں نے ایک کشمیری فیملی کی طرف جو ہے وہ ان کو پولیٹکس میں لا کے، اور پولیٹکس کا کچھ تھوڑا ان کے نقطۂ نظر سے انہوں نے قبلہ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی کہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ سے ایک نان فیوڈل مائنڈ سیٹ کو دیکھا جائے، آزمایا جائے، کیونکہ لیکن سارا ایم یہی تھا کہ بھٹو کی پاپولیرٹی کو کس طریقے سے کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر ان کے ایک پرانے تعلقات تھے، بریگیڈیئر قیوم صاحب تھے، ان کے میاں شریف سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اس کے ذریعے انہوں نے کچھ کوشش کی کہ اس فیملی کو جو ہے اوپر لایا جائے، اور اس میں اس سے پہلے اور بھی آپشنز تھے ان کے پاس، جس میں یہ گجرات کے چودھریوں کا بھی آپشن تھا، جو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، لیکن وہ آپشنز بہرحال اس طرح مٹیریلائز نہیں ہوا۔ تو جنرل جیلانی جو تھے ان کو پھر یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ میاں شریف سے بات کریں، تو جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر قیوم نے میاں شریف سے بات کی، اور بیسکلی ان کی بات کا یہ تھا کہ چونکہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ بھٹو صاحب نے زیادتی کی ہے آپ فیکٹری سے، تو آپ کی فیکٹریز کو ہم آپ کو جو ہے ڈی نیشنلائز کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کی فیکٹریز بھی آپ کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں آئیں، اور پنجاب میں آپ کی فیملی کا بڑا اثر و رسوخ ہے، تو آ کے آپ جو ہے سیاست میں بھی اپنا رول پلے کریں، اپنا کاروبار بھی کریں۔ تو میاں شریف نے خود تو رضامندی نہیں ظاہر کی، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ پھر آپ کے دونوں صاحبزادے جو ہیں
ان میں سے کسی ایک کو لایا جائے یا دونوں کو لایا جائے، اس میں اس پہ انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کی۔ اور پھر میاں نواز شریف سے جنرل جیلانی نے بات کی، اور جنرل جیلانی نے پھر جو ہے میاں شریف سے کہا کہ آپ اگر اتفاق فیکٹریز جو ہیں، اتفاق انڈسٹریز جو ہیں، ان کے فائنینسز کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ذہن جو ہے وہ اس طرف ہے، تو کیوں نہ آپ ہمارے پنجاب کے فائنانس منسٹر بن جائیں۔ اس طریقے سے ان کی انٹری ہوئی۔ ایز سچ اس وقت بھی نواز شریف یا شہباز شریف کا کوئی بہت زیادہ کیا بالکل بھی کوئی سیاسی ذہن نہیں تھا، اور اسی لیے انہیں کافی اسٹرگل کرنی پڑی شروع کے چند سالوں میں جب پالیٹکس میں آئے۔ تو کس طریقے سے میڈیا سے انٹریکٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے دیگر پولیٹیکل اوپوننٹ سے کیا جاتا ہے، تو یہاں سے ان کا بیسکلی کریئر شروع ہوا، اور پھر وہ وزیر سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اور پھر جنیجو صاحب کی جب گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تو وہ جنیجو صاحب کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ ہی رہے۔ پھر اس کے بعد 88 میں جب بے نظیر بھٹو واپس آئیں اور الیکشنز ہوئے تو انہوں نے اینٹائی پیپلز پارٹی جو اتحاد تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے سربراہ بنائے گئے، اور یوں ان کا سفر چلتے چلتے وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا۔ پنجاب سے ہی، کیونکہ بیسک یہ تھی کہ جو بھی ہے وہ پنجاب سے ہی کرنا ہے، تو ان کے پاس چوائس تھی کہ یا تو وہ چودھری شجاعت اور چودھری شجاعت کو کرتے اور ان کو چودھریز کو آگے بڑھاتے، یا پھر اس فیملی کو۔ تو جنرل جیلانی، بریگیڈیئر قیوم، جنرل اقبال اور جنرل ضیاء الحق، ان کا خیال تھا کہ نہیں، ایک بزنس مین فیس جو ہے نا وہ زیادہ بہتر رہے گا، تو اس لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کو پھر چیف منسٹر پنجاب بنایا۔ اور چونکہ ان کی فیملی سے ان سارے لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لہذا جب جنیجو سے ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہوا اور جنیجو کو پھر ضیاء الحق نے ہٹایا، تو جنیجو کا ساتھ پھر بہت سے لوگوں نے نہیں دیا، جن میں نواز شریف بھی شامل تھے، اور اسی وجہ سے پھر پی ایم ایل این بعد میں وجود میں آئی، اس وقت تو نہیں لیکن بعد میں۔ تو اس طریقے سے کارکردگی وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ سیاسی تھا۔ تو شریف نے ان کو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا جنیجو کے مقابلے میں۔ اور 88 میں پھر الیکشنز کا جو مزاج بن رہا تھا، جو موڈ بن رہا تھا، اس سے تو یہ لگ رہا تھا فوج کو بھی کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی اور بڑی تعداد میں سیٹ لے لے گی، تو اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا، اور پھر الیکشنز کو اس طرح مینیج کیا گیا، پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنا پائی، اور پنجاب میں پھر نون لیگ کی حکومت بنی، جو کہ بہرحال ایک مینیپولیٹڈ چیز تھی۔ تو اس طریقے سے نواز شریف صاحب کو بہت مختلف انداز میں پالیٹکس میں پش کیا جا رہا تھا، اوپر لایا جا رہا تھا، مختلف حربوں کے ذریعے اوپر لایا جا رہا تھا، اور اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید میں انیویٹیبل ہوں، اور نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کی پیپلز پارٹی فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو سے وہ خوفزدہ تھے کہ وہ اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو انہیں میری ضرورت رہے گی، یہ نواز شریف صاحب کی تھنکنگ تھی۔ لیکن جب 90s میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے، تو انہیں پھر یہ لگنے لگا کہ اب میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں اور میں خود کروں گا فیصلے، اور وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ بننے کا، جس میں کراچی آپریشن بھی شامل تھا جو ہوا، اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر وہ کانفلکٹ بنا، اور کانفلکٹ پھر ایسے بنا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس حد تک طاقتور سمجھنے لگے کہ انہوں نے پھر فوج کو چیلنج کیا 93 میں، جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا تھا، جو ان کی بڑی فیمس تقریر تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے صدر جو تھے غلام اسحاق خان، اور غالباً عاصم نواز صاحب کی تو شاید ڈیتھ ہو گئی تھی، وحید کاکڑ صاحب تھے،
وہ پھر اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ڈیزالو جب 93 میں ہوئی تو سپریم کورٹ جس کے سربراہ اس وقت جسٹس نسیم حسن شاہ تھے، جو ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ دباؤ میں تھے اور دباؤ میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ یہ وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بحال کر دی، اسمبلی بحال کر دی، اور اس سے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ایوان صدر تھا غلام اسحاق خان، وہ کافی اس سے پریشان ہوئے اور پھر ایک کرائسس کھڑا ہوا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے پوزیشن لی کہ انتخابات کرائے جائیں فوری طور پہ۔ وہ پھر ایک فارمولا ڈیسائیڈ ہوا جس میں صدر کو بھی جانا پڑا اور نواز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم بھی جانا پڑا، اور پھر 93 کے الیکشن میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور پھر الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بن گئی۔ پھر 93 میں جب بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی تو پھر وہ گورنمنٹ بھی زیادہ عرصے نہیں چلی اس میں بھی، اور اس کی وجہ سے پھر نواز شریف صاحب کو اپنا ایک کم بیک نظر آیا، کیونکہ پنجاب بہرحال اس وقت بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہولڈ کر رہے تھے، تو پنجاب کو کنسالیڈیٹ انہوں نے رکھا مسلسل، پنجاب کو لوز کرنے نہیں دیا۔ بیچ میں منظور وٹو کا کچھ وہ ضرور ہوا تھا، لیکن وہ اتنا پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں بھٹو کے بعد مضبوط نہیں رہی تھی، حالانکہ 88 کے الیکشنز میں یا 90 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی جیت سکتی تھی اگر یہ سارے کھیل نہیں ہوتے۔ اینی وے نواز شریف صاحب کو مسلسل پش کیا جانے لگا، یعنی 97 تک نواز شریف صاحب ہی ایک آلٹرنیٹ چوائس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنے رہے، لیکن 97 میں پھر بیسکلی ٹرننگ پوائنٹ یہی ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو کے 97 میں 2/3 میجورٹی ان کو حاصل ہوئی، تو نواز شریف صاحب اس 2/3 میجورٹی کو سنبھال نہیں پائے۔ اتنی بڑی میجورٹی کبھی بھی کسی کو نہیں ملی تھی پاکستان کی پارلیمنٹری سیاست میں۔ ان کے پاس 5 سال تھے، لیکن وہی جس طرح جو ان کا ایٹیٹیوڈ بن گیا تھا کہ میں انیویٹیبل ہوں اور میں بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ سندھ کے لوگ، بلوچستان کے پی کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر نواز شریف پنجاب میں ایک اچھی سیاست کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرے تو وہ زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں بدنسبت کسی دوسرے صوبے کا لیڈر۔ انہوں نے کچھ مواقع پہ یہ ثابت بھی کیا اس چیز پہ، لیکن یہ کہ انہوں نے جو جلد بازی کی، انہوں نے ایک سب سے پہلے انہوں نے 58(2) بھی ختم کی اور فاروق لغاری صاحب کو کلیئر میسج دیا، جو کہ میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ نواز شریف صاحب کا غلط اقدام تھا، لیکن شاید کچھ جلدی میں کیا انہوں نے اقدام، وہ فوراً ہی الیکشن جیتنے کے فوراً بعد سب سے پہلے انہوں نے اسی طرف گئے۔ پھر انہوں نے غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اپنا تنازع بنا لیا اور غوث علی شاہ کے خلاف جو اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک تناؤ بن گیا۔ اتنے میں جہانگیر کرامت صاحب کا ایک بیان نیشنل سیکورٹی کونسل کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے آیا، تو وہ بھی اس میں یہی صورتحال بنی، اور تو یہ 3 ایسے اقدامات تھے بیک ٹو بیک، چند مہینوں کے درمیان ایسے اقدامات کیے انہوں نے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو اتنی تھمپنگ میجورٹی کے باوجود اپنے آپ کو انتہائی کمزور کر ڈالا، اور یہی میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا ان پر سے اعتماد کی اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب جنرل مشرف کو آرمی چیف بنایا انہوں نے، تو خود ان چودھری نثار جو ان کے بہت قریب تھے اس وقت، جو وزیر داخلہ بھی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے کا جو اصل میں فیصلہ تھا وہ ان کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی تھی جنرل مشرف سے مری میں، اس کے بعد ہوا تھا، اور انہوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا تھا کہ آپ ان کو بنا دیں، ورنہ سینیورٹی پہ اس وقت جنرل علی قلی خان تھے، اگر ایک نیچرل پروسیس میں آرمی چیف بنتے
تو شاید علی قلی خان جو ہے وہ بنتے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ایک تھمپنگ میجورٹی کے باوجود بھی اپنے اقتدار کو سنبھال نہیں سکے. حالانکہ 12 اکتوبر 99 کو جو بھی ہوا وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا اور ایک ایسا اقدام جس کی کسی بھی طریقے سے حمایت نہیں کی جا سکتی, چاہے نواز شریف صاحب کی پرفارمنس خراب رہی ہو یا کوئی اور دوسرا ہو. تو یہ بیسکلی اس وجہ سے شاید نواز شریف صاحب مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کا آلٹرنیٹ نواز شریف کو ہی دیکھ. یہ بیسکلی اسی وجہ سے جو 93 اور 96 کا پیریڈ تھا اس میں جو نواز شریف نے ایک مسلم لیگ کے اندر ایک ایسی, اس کا کریڈٹ ان کو بالکل دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایک ایسی سیاسی جماعت کے طور پہ کھڑا کیا کہ جو کہ اپوزیشن کا رول بھی پلے کر سکتی ہے. ورنہ اس سے پہلے مسلم لیگیوں کے بارے میں یہ روایت رہی اور 93 اس کا گواہ ہے کہ پوری پنجاب اسمبلی راتوں رات تبدیل ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون کو کھڑا کیا گیا اور اس میں بہرحال نواز شریف صاحب کا ہے کنٹریبیوشن, اور انہوں نے خاص طور پہ جب پنجاب میں لوکل باڈیز وغیرہ ہوئے تھے اس سے مسلم لیگ کو کافی اسٹرینتھ ملی اور مسلم لیگ کو اسی لیے پنجاب میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ دیکھا جانے لگا اور ایک ایسی سیاسی جماعت کے طور پہ جو اپوزیشن کا رول بھی پلے کر سکتی. اس چیز نے مسلم لیگ کو ایک نئی جہت دی اور ہم نے جب 12 اکتوبر ہوا اس کے بعد جو صورتحال بنی اس میں ہم نے دیکھا کہ حالانکہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کر کے باہر چلے گئے ملک میں, لیکن مسلم لیگ انٹیکٹ رہی. مسلم لیگ کاف یا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے الگ ہونے کے دوسرے کازز ہیں. وہ ان کے ساتھ میاں صاحب نے, اور وہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے 90 میں بھی اور 93 میں بھی اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی. حالانکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کا حق تھا اور انہوں نے تھرو آؤٹ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو یہ بیسکلی ریزن تھی کہ کیوں نواز شریف صاحب نے, اور نواز شریف صاحب واقعی پھر ان چند اقدامات کی وجہ سے پھر انہوں نے اور بھی چیزیں چینج کی آگے جا کے, جب انہوں نے نیشنل پارٹی بلوچستان کی نیشنل پارٹی کو میجورٹی ہونے کے باوجود حکومت بنانے دی, تو جہاں ان کے بہت سے پہلو, بہت کمزور پہلو نظر آتے ہیں ہمیں, وہاں ان کے کچھ اقدامات ایسے بھی ہیں جو سیاسی طور پہ اچھے اقدامات تھے بشرطے کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو اس طرح ساتھ دیتی. 2006 میں ایک بہت اچھا میثاق جمہوریت سائن ہوا, لیکن اس پر صرف نواز شریف اور بے نظیر کے دستخط تھے. حالانکہ وہ سب کے لیے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بک کیا اور اس میں بہت سی چیزیں, کوئی 17, 14, 15 پوائنٹس تھے جس میں یہ ساری چیزیں طے کی گئی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو نہیں کی جائے گی تو میوچولی کی جائے گی. بہت سے ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو آئیڈیلسٹک نہیں تھیں, ریئلسٹک تھیں, بشرطے کہ بعد میں یہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر لیا جاتا. پھر 2006 میں جب بے نظیر بھٹو اور ان کا وہ ہوا, لیکن 2007 میں بے نظیر بھٹو نے مشرف صاحب سے گفتگو کی اور جس میں کہا جاتا ہے کہ امریکنز کا بیچ میں انوالومنٹ کافی تھا, اور وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ شاید دونوں پیپلز پارٹی اور خود مسلم لیگ نون کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ثابت ہوا, جو آنے والا وقت بتاتا ہے. بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں لیکن وہ واپس آئیں. انہوں نے مشرف سے کی اس بات کو نہیں مانا کہ آپ الیکشن تک نہ آئیں. مشرف صاحب اس وقت تک چودھریز کو لوز کر چکے تھے اس حوالے سے کہ چودھریز نے کہا تھا کہ پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے, ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اس طرح وہ ایک بکرنگز ہوئی ہیں پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ. الٹیمیٹلی پھر بے نظیر بھٹو واپس آئیں تو سعودیز نے وہ ڈیل جو نواز شریف کے معاملے میں ہوئی تھی وہ بھی بریک کر دی اور انہوں نے الاؤ کیا نواز شریف کو کہ واپس جائیں. کہتے ہیں کہ سعودیز جو ہے بے نظیر بھٹو کو ایز اے وومن پرائم منسٹر بھی اور ادروائز بھی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے,
اور ان کے مقابلے میں نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے. تو وہ بھی واپس آ گئے اور اس طریقے سے پھر جو ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بے نظیر بھٹو کی شہادت, پھر اس کے بعد یہ 2008 کے الیکشنز, ان 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا دوبارہ اقتدار میں آنا, لیکن اس وقت تک بے نظیر بھٹو نہیں تھی ساتھ, اور اس میں پھر نون لیگ اور ان کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی اس سب کے باوجود بھی برقرار رہا. لیکن ہوا پھر الٹیمیٹلی یہ کہ ججز کی بحالی کے مسئلے پہ اختلاف ہوا, اور وہ ایک مشترکہ گورنمنٹ جو بنی تھی وہ بہت جلدی ٹوٹ گئی. دین یہ پی ایم ایل این باہر نکل آئی. نواز شریف کو ہمیشہ سے, نواز شریف صاحب کا ایک ایڈوانٹیج یہ رہا بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں, یا ایون عمران خان, کہ نواز شریف صاحب پنجاب کی سیاسی اشرافیہ کے بہت بڑے کردار ہیں, اور جو چونکہ دوسری جگہوں پہ یہ صورتحال ایسی نہیں تھی, تو پنجاب میں ان کا جو گراؤنڈ ورک رہا, ان کا جو اتنے سالوں میں ان کی جو انہوں نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو, اس کی وجہ سے انہیں ہرانا بہت آسان نہیں رہا. اور پنجاب میں بحیثیت چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے روٹس بنے. پنجاب میں موٹر وے اور میٹرو کو بہت سے لوگ نیگیٹیوٹی کے انداز میں دیکھتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ایک بڑا انڈسٹریلسٹ بیس بنا, انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے, اور ایک کنیکٹیوٹی بنی لوگوں کے درمیان, اور لوگوں کے جو جہاں جہاں سے موٹر وے گزرتی تھی وہاں اس کی پرائسز, اس زمینوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی. تو ایک تبدیلی نظر آئی. پھر ایز این ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف رہی پنجاب میں. انہوں نے چاہے وہ پھر سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے ہو, پولیس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اور ایون لوکل باڈیز کے لیول تک ان کی بہت اسٹرانگ بیس بن گئی اس میں. تو اس کو ختم کرنا فوری طور پہ اتنا آسان نہیں تھا تمام تر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے باوجود بھی اس میں. اور ساتھ میں وہ بالکل بھی ایک بلائنڈ سپورٹ بھی نہیں بن پا رہی تھی. پاناما جب ہوا, اور پاناما میں جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, وہ بہت سی لوگوں کا پر اس کی ریزرویشنز ہیں اس فیصلے میں جس طرح نواز شریف کو ہٹایا گیا. اور صرف وہی نہیں, یعنی پاناما کے باوجود بھی, جوڈیشری کے فیصلے کے باوجود بھی, نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اور سزا کے باوجود بھی 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں مسلم لیگ نون کو ووٹ تقریباً مورلیس نہیں پڑا. اور اگر بلوچستان میں الیکشن سے پہلے پولیٹیکل مینوورنگ نہیں ہوتی اور بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تشکیل پاتی اور مسلم لیگ کی حکومت نہیں ختم کی جاتی, تو مسلم لیگ نون کو ہرانا بہت مشکل تھا. اسی طرح 2018 میں اگر ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, مسلم لیگ کاف اور ان کو عمران خان صاحب کے حوالے نہیں کیا جاتا تو 2018 میں بہت مشکل تھا عمران خان صاحب کا حکومت بنانا. دیکھیں, بظاہر تو جتنے آپٹکس ہیں وہ تو اسی طرف جا رہے ہیں. ان کا جس طریقے سے ان پر سے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی, بہت ہی غیر معمولی چیز تھی. یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا ہوا, لیکن آج جو اچھا ہو رہا ہے کیا وہ واقعی اچھا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کتنے لوگوں کو اس طرح بیل ملتی ہے پاکستان کی سیاست میں. بہت سی عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت سا کوشچن ہوتا ہے کہ بغیر پیش ہوئے ان کو بیل مل جاتی. اللہ اگر غلط تھا تو کیا آج صحیح ہے؟ یہ ہماری عجیب و غریب ہمارے سیاستدان جو ہے ان کے آپٹکس ہوتے ہیں اور ان کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس چیز کو کب ریئلائز کریں گے کہ وہ جو دوسرے کے لیے برا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی کل ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے. تو جو آپٹکس ابھی تک نظر آ رہے ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن اور اگلی حکومت وہ مسلم لیگ کی کو بننے جا رہی ہے, لیکن کیا اس کو ایک کریڈیبل الیکشن سمجھا جائے گا؟ میرے خیال میں اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں.
تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.